ہاں جی مولوی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم علیہ صاحب. وعلیکم السلام. کیا اس میں گرامی کیا ہے آپ کا؟ عابد علی بات کر رہا ہوں. پورا نام بتاؤ نا عابد صاحب, پورا نام بتاؤ. عابد علی شیخ لاڑکانہ سندھ پاکستان سے بات کر رہا ہوں. عابد علی شیخ بھائی, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. اوکے آپ کیسے ہیں, طبیعت ٹھیک ہے؟ بھائی ہماری طبیعت ٹھیک ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے کال ہی کاٹ دی نا حضرت. نہیں وہ آپ نے کال کاٹ دی نا. علی الحسن صاحب کے ساتھ پہلے سے اپوائنٹمنٹ تھا نا, ان کو وعدہ کیا تھا ٹائم کا. چلیں نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. کوئی بات نہیں, نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. اچھا یہ سوال تھا میرا کہ مولا علی کی امامت اور مولا علی کی ولایت میں کیا فرق ہے؟ امامت اور ولایت میں کیا فرق ہے؟ تم بتاؤ, تیرے ذہن میں کیا ہے, تم سمجھاؤ ہمیں. مجھے نہیں معلوم. نہیں معلوم؟ اچھا. ولایت کہتے ہیں امارت کو, بادشاہی کو, ٹھیک ہے نا, جو اللہ کی جانب سے کسی جو صاحب اختیار ہے, اللہ کی جانب سے, جو اللہ کی جانب سے جس کی طاعت واجب ہے, وہ اس کو ولایت حاصل ہے. اور امام وہ ہے جو آپ کا لیڈر ہے, جو آپ کا قائد ہے, جس کے آپ کی نے طاعت کرنی ہے. یہ جو ذہن میں آ رہا ہے امامت اور ولایت میں, جو ان کے معانی میں لفظ میں جو فرق ہے وہ یہی ہے. اچھا چلیں ٹھیک. اصل اصول کافی میں کہ متى يعرف امامته وينتهي الامر الیہ, امام کے پاس امامت کب منتقل ہوتی ہے اور وہ اس کو کب جانتا ہے کہ وہ امام ہے. قال فی آخر دقیقت من حیات الاول, پہلے امام کی آخری منٹ میں بعد والے امام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ امام ہے. تو اس کی تشریح کر دیجیے گا. اس کی تشریح یہ ہے کہ امام علیہ السلام کو پتہ ہوتا ہے, وہ تو شروع سے خلقت سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ میں امام ہوں, لیکن جب دو امام ایک زمانے میں ہوں تو ایک صامت ہوتا ہے, یعنی صامت کا مطلب ہے ساکت, صامت کا مطلب ہے وہ خاموش, اور ایک ناطق ہوتا ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زندہ ہیں تو امیر المؤمنین علیہ السلام صرف طاعت کرتے ہیں ان کی, وہ مسلمانوں پہ حکم نہیں چلاتے, وہ مسلمانوں کے لیے خطبے نہیں دیتے, وہ مسلمانوں کے کو امر و نہی نہیں کرتے. کون؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں. جب تک امیر المؤمنین علیہ السلام زندہ ہیں, امام حسن امام حسین علیہ السلام یہ حکم نہیں چلاتے, امر و نہی نہیں کرتے, خطبے نہیں دیتے, یہ لشکر جمع نہیں کرتے. یہ کام کن کا ہے؟ ان کے والد کا ہے, کیونکہ وہ ناطق ہیں اور یہ دونوں صامت ہیں. جب تک امام صادق علیہ السلام حیات میں ہیں تو امام کاظم علیہ السلام یہ نہیں کرتے کہ وہ بھئی لوگوں کا امور سنبھالیں, شیعوں کو امر نہی کر دیں. جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر یہ امام جو ہے, جو صامت تھا, یہ ناطق بن جاتا ہے. جو حدیث آپ ذکر کر رہے ہیں نا, کو امام کو کب پتہ چلتا ہے, کس طرح پتہ چلتا ہے کہ اب شیعوں کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ہے, اب لوگوں کے ہدایت اس کے کاندھوں پر ہے, اب امر نہی اس کو کرنا ہے. پچھلے والا امام جو ہے دنیا سے جا رہا ہے, تو یہ اس کے آخری لمحے پتہ چل جاتا ہے اس کو, وہ غیب سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے مثلا امام حسین علیہ السلام کو پتہ چل جاتا ہے ان کے بھائی دنیا سے جانے والے ہیں, ٹھیک ہے نا, اب شیعوں کا کام انہوں نے چلانا ہے. یا مثلا امام جواد علیہ السلام مدینے میں ہیں, ان کے والد طوس میں ہیں, ان کے والد خراسان میں ہیں, امام رضا علیہ السلام, ٹھیک ہے نا. امام رضا علیہ السلام شہید ہوتے ہیں کہاں پر؟ خراسان میں. ظاہراً امام جواد علیہ السلام مدینے میں ہیں. تو اب جو ہے کس طرح پتہ چل جاتا ہے ان کو؟ غیب سے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے والد اب شہید ہونے والے ہیں, اب مجھے جو ہے یہ ذمہ داری اللہ کی جانب سے مجھے ہے. لیکن وہ بہرحال پہلے سے امام ہوتا ہے, ٹھیک ہے بھائی, پہلے سے امام ہوتا ہے. لیکن اس کو امامت ہو, اس کا مطلب یہی ہے عزیزوں, احادیث میں روایات میں سب لوگ جانتے ہیں کہ زبان میں بہت دفعہ ہوتا ہے کہ بہت سارے الفاظ تقدیر میں ہوتے ہیں, مقدر ہوتا ہے. یہ لغت میں, کلام میں, محاورے میں یہ بہت عام چیز ہے کہ کلام میں مقدر ہونا, تقدیر ہونا. یہ آپ تو مولوی ہیں, آپ کو تو پتہ ہے. یہ احادیث میں, قرآن مجید میں کتنے آیات ہیں کہ کہتے ہیں, مفسرین کہتے ہیں یہاں پہ فلان لفظ تقدیر میں ہے. بھائی اس کو سمجھ لو نا. جی نہیں, یہاں تو لکھا ہے نا متى يعرف امامته, امامت کو وہ کب جانتا ہے, یہ نہیں کہ امامت کے امور کو کب جانتا ہے, امامت کو کب جانتا ہے. اس کے ساتھ وہ اتنے احادیث ہیں کہ یہ پہلے سے منسوس ہیں, ان کی خلقت زمین و آسمان سے پہلے ہے, وہ باتیں اس کے ساتھ. یہ بات سنو نا امام کے, جی او بھائی اگر یہاں پر یہ لکھا ہے متى يعرف امامته, امامت کو کب جانتا ہے, یہ نہیں لکھا کہ امامت سے مراد جانتا ہے ایکٹیو امامت. اس سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو امر نہیں کرنا,
کہ اس کو کب پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں نے لوگوں کو امر نہیں کرنا ہے؟ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، امیر المومنین علیہ السلام نہ خطبہ دیتے ہیں، نہ تفسیر کرتے ہیں، نہ امر نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کب پتہ چلتا ہے کہ اب آخری وقت میں امام کے آخری منٹ میں دوسرے امام کو پتہ چلتا ہے کہ اب اس کی طرف امامت منتقل ہوئی ہے، یا امامت کے امور جو ہے منتقل ہوئے ہیں، پھر تو سمجھ گئے امام کو ما کان و ما یکون کا علم تو نہیں ہوا نا، امام کے آخری وقت میں اس کو پتہ چلتا ہے. تو ماکان و ما یکون پتہ ہے نا، ماکان و ما یکون پتہ ہے، ماکان و ما یکون پہلی بات تو ہے. اب بات سنیں، ماکان و ما یکون کا میں بتاؤں آپ کو. پہلی بات یہ ہے کہ ماکان و ما یکون جو ہے یہ اس میں دو اقسام ہیں. ایک ہے بل یمح اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. یمح اللہ، اس آیت کا کیا ترجمہ ہے بتاؤ مولوی صاحب، تم ترجمہ کرو. یمح اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. نہیں تم ترجمہ کرو. مجھے کھولنا پڑے گا نا، یہ کال بند نہ ہو جائے. وہ بھائی قرآن کی آیت ہے، یمح اللہ، یمحو اللہ مٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی نہیں معلوم، یمح اللہ ما یشاء، جس چیز کو اللہ چاہے اس کو مٹا دیتا ہے. ویثبت، اور جس چیز کو چاہے اللہ ثابت رکھتا ہے. وعندہ ام الکتاب، اور اللہ کے پاس ہے ام الکتاب. یہ نہیں معلوم تجھے؟ جی. اور شیعہ عقیدے کے مطابق آپ نہیں جانتے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ماکان و ما یکون کا جو علم ہے وہ لوح دو طرح کے لوح ہیں. ایک لوح ہے محو اثبات، ایک ہے لوح ام الکتاب. اللہ تعالیٰ کا ایک وہ ہے کہ وہ چیزیں جو تقدیر میں بدلتی رہتی ہیں. ابھی مثلا ایک انسان ہے، اس کا عمر فرض کریں 60 سال ہے، لیکن صلہ رحم کرنے سے انسان کا عمر بڑھ جاتا ہے. اگر آپ نے صلہ رحم کیا، اگر آپ نے اچھے کام انجام دیے، تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کی عمر میں اضافہ کرے. عمر آپ کا لکھا تھا 60 سال، عمر آپ کا اللہ مزید 20 سال آپ کو دے دے، ٹھیک ہے نا؟ ایک قطع رحم جو ہے یہ انسان کے عمر کو کم کر دیتا ہے. یہ سب روایات میں موجود ہیں. اچھا مثلا ایک شخص عاق والدین ہے، اگر وہ عاق والدین نہ ہوتا تو اس کی عمر 80 سال ہوتی، لیکن وہ عاق والدین کی وجہ سے اس کو 30 سال کی عمر میں موت آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے اعمال کی وجہ سے یہ چیزیں بدل جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انسان برا عمل کرے تو رزق انسان کا کم ہو جاتا ہے. جو شخص زنا کرتا ہے اس کا رزق کم گھٹ جاتا ہے. جو شخص پاکی اختیار کرتا ہے اللہ کی جانب سے اللہ اس کو وسعت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ رزق دیتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے احادیث میں یہی ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ کو ماکان و ما یکون کا علم ہے، لیکن ماکان و ما یکون کون سے ماکان و ما یکون؟ جو وہ چینج بھی ہو سکتا ہے، جو چینج بھی یمح اللہ ما یشاء ویثبت، ان چیزوں کا جو تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن امامت تو تبدیل نہیں ہوتی نا، امامت کا تو ان کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ موت کا وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو اس لیے موت کا وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو یہ چیزیں جو امام علیہ السلام کو معلوم ہے، اور اگر معلوم بھی ہے نا، وہ شروع سے معلوم ہے، تو اب معلوم ہو جاتا ہے کہ اب میرے والد تو معصوم ہوتے ہیں نا، ان سے تو گناہ صادر نہیں ہوتے، تو ان کی زندگی بھی گھٹ. اللہ کے مصالح بہت ہوتے ہیں، اللہ کے مصلحتیں بہت ہوتی ہیں. کہ اگر مثلا وہ روایات میں ہے اگر شیعہ گناہ نہیں کرتے مثلا، تو امام حسین علیہ السلام کے متعلق کہ ظہور پہلے واقع ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے نہیں، کہ مثلا اگر شیعہ گناہ نہیں کرتے اور اسرار کو فاش نہیں کرتے، اگر تقیہ کرتے، تو مثلا امر جو ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حکومت جو ہے بہت پہلے بن چکی ہوتی. اس طرح کے امور ہیں کہ اگر دوسروں کے حرکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ مصلحت سمجھے کہ اب میں اپنے ولی کا جو ہے اس دنیا سے اٹھا رہا ہوں، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے متعلق احادیث میں یہی ہے کہ ان کی موت جو ہے اپنے اختیار سے ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو تجویز کر دیتا ہے کہ اب آپ اگر چاہیں تو آپ کو دوسرے عالم آخرت میں منتقل کیا جائے. ان کی موت حتمی نہیں ہوتی، اگر وہ منظور کر دیں تو وہ ان کی موت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام. تو اس طرح اگر کوئی بات ایسی ہو کہ یہ ان امور میں سے ہیں جو تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے. یہاں امور کی بات نہیں ہو رہی، متى يعرف امامتہ لکھا ہے. تو بھائی جانتا ہے بھائی اتنی تحقیق کرتے ہو نا، دوسرا سوال سنیں. بھائی نہیں بھائی میری ایک بات سنو، تم اتنی تحقیق کرتے ہو، اس کی بجائے تم نا حق کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ کوئی تجھے انعام نہیں دیتا، تو ہر ہفتے یہاں جاتا ہے، تجھے شرمندگی ہوتی ہے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ اس کا جواب نہ دیا جائے. تو ادھر آ جاتا ہے، تو بھائی اہل بیت، ابھی میں نے آج کتنے احادیث پیش کیے ہیں، صحیح احادیث، کہ تم اگر اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہ کرو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے.
یہ سری ہیں اہل بیت علیہ السلام کی امامت پر. تم ان باتوں کے بجائے اس طرح کی نہیں, دوسرا سوال سنیں آپ. ہاں دوسرا سوال, اس طرح کی باتوں کے بجائے جو تم اشکال پیدا کرتے ہو نا, اس کے بجائے جا کر حق بات کو تسلیم کرو. یہ زیادہ تیرے لیے بہتر ہے. جو تمہارے اپنی کتب میں جو صحیح حدیث ہیں اس کو تسلیم کرو. جی ہم تو مولا علی کے اماموں کو مانتے ہیں نا, آپ نہیں مانتے. مولا علی شیخ خدا نے آپ مانتے ہیں حدیث ثقلین کو, حدیث ثقلین کو مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہو بالکل. جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہ کرے وہ گمراہ ہو جاتا ہے, پتہ ہے؟ یہ مانتے ہو؟ ہم تو صحابہ کی بھی اتباع کرتے ہیں, اہل بیت کی بھی اتباع کرتے ہیں. نہیں بھائی, حدیث ثقلین کی بات کر رہے ہیں نا, ہم تو حدیث ثقلین کی بات کر رہے ہیں نا. راضی نہیں ہے او بھائی, حدیث ثقلین کے متعلق پوچھا ہے کہ جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہ کرے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اس کو مانتے ہو؟ نہیں مانتے نا, تم نہیں مانتے, پر نہ بولو. جی مانتا ہوں. جی مانتے ہو بالکل مانتے ہیں. تو کیا تصدیق کرتے ہو کہ وہ صحابہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی وہ گمراہ تھے؟ تو اقرار کرو. کسی نے نہیں چھوڑا اہل بیت کو صحابہ میں سے. کس صحابہ میں سے کس نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کیا؟ دیکھیں او بھائی, کس صحابی نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کیا؟ بتاؤ, سوائے سلمان, ابو ذر, مقداد, عمار, بہت کم. کس صحابی نے اتباع کیا؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی حدیث پڑھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی پیروی کرنا. ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے نا, وہ حدیث دکھاؤ, وہ حدیث ہمیں دکھاؤ بھائی, وہ حدیث صحیح سند کے ساتھ اپنی کتابوں میں دکھاؤ, اپنی کتابوں میں. چل ہاں, ترمذی میں ہے, ترمذی, مسند احمد, مسند حمیدی اور متن پڑھو ذرا, متن پڑھو بھائی, متن پڑھو. حضرت دوسرا سوال کرو. میرا سوال ہے نا, میرا سوال ہے. نہیں, آپ سوال نہیں کرتے نا, آپ نے حدیث کے متن تو پڑھو نا. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حدیث ہے کہ ہم ابو بکر عمر کی اتباع کرنے کے لازمی ہے. ہاں, ابتدوا بالذین بعدی ابو بکر و عمر. کس سے کہا؟ جی ہاں, امت سے کہا. کس سے کہا؟ امت سے کہا. میرے بات مطلقاً یہ حکم ہے نا, میرے بعد حضرت ابو بکر عمر کی پیروی کرنا. کس سے کہا بھائی, یہ کس کتاب میں ہے؟ دیکھیں, آپ امامت پر جواب نہیں دیتے تھے, پھر رخ موڑ دیتے ہیں آپ گفتگو کا. میرا سوال نہیں سن رہے آپ, دوسرا سوال میرا سن لیں. یہ میرا موضوع نہیں ہے. آپ جو ہے ہم سے سوالات نہیں کر سکتے. آپ کو ہم نے مدعو نہیں کیا, لیکن آپ نے ہمیں مدعو کیا ہے, ہم سوالات کر سکتے ہیں. حضرت میرا دوسرا سوال سنیں, کتاب الایمان والکفر اصول کافی. بھائی اگر یہ حدیث واقعاً ان کی ہے, اگر واقعاً ان کی ہے تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم میرے بعد پھر آپ ابو بکر و عمر کی اتباع کرو. ہاں, تو ابو عمر نے کیوں کہا, ابو بکر نے کیوں کہا کہ یا تو عمر سے بیعت کرو یا ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرو؟ ہمارے ہاں یہ شورا یہ تو مخالفت ہے نا, یہ تو مخالفت ہے نا. اور بھائی اگر کہا ہے کہ ابو بکر کی اتباع کرو یا عمر کی اتباع کرو, تو یہ ابو بکر کو یہ مخالفت کرنا کیوں جائز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ مخالفت کرے اور کہہ دے تم ابو عبیدہ جراح کے ساتھ بیعت کرو؟ یہ تو دین میں بتاتا ہے. بھائی صدیق اکبر نے خلیفہ کے لیے کہا کہ آپ بھی اقتداء کی بات کر رہے ہیں نا, خلیفہ چن لو. ہاں, ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ چن لو. ہمارے ہاں یہ شورائی مسئلہ ہے, جیسا کہ مولا علی نے نہج البلاغہ. وہ حدیث دکھاؤ نا, وہ حدیث دکھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ یہ خلافت میرے بعد شورا ہے. یہ مولا علی کو نہیں مانتے آپ؟ وہ ہمارا حدیث نہیں ہے, اس کی کوئی سند ہی نہیں, اس کی کوئی سند ہی نہیں, اس کی کوئی سند ہی نہیں. انما شورا للمہاجرین والانصار. آپ کے پاس نہ ماننے کے علاوہ کوئی جواب ہی نہیں ہے حضرت. اور بھائی کوئی اگر سند نہیں ہے, کوئی جب ہم بتا چکے ہیں کہ نہج البلاغہ میں مخالفین کے بہت سارے احادیث ہیں. کس نے اعتراض کیا ہے نہج البلاغہ پر؟ کسی نے اعتراض نہیں کیا. میں اعتراض کرتا ہوں, میں اعتراض کرتا ہوں بس. میں نہیں, جی بہت سارے اکیلے آپ اکیلے بہت سے محدثین سب ان کا موقف یہی ہے کہ اس طرح نہیں ہے کہ سب نہج البلاغہ سب اہل بیت علیہ السلام سے ہے. اس میں سے بہت سارے احادیث ہیں جو نہج البلاغہ مکتوب شیخ کو کس نے نہیں مانا؟ کس شیعہ نے؟ اس کی بہت سارے خوئی, مثلا ابو القاسم خوئی, علی سیستانی, وحید خراسانی, یہ سب مراجع اس کو نہیں مانتے, سب نہیں مانتے. آپ ان کو مانتے ہیں؟ حجت نہیں مانتے. آپ ان مراجع کو مانتے ہیں جو ان کا حوالہ دے رہے ہیں؟ ان کے اس بات کو صحیح مانتا ہوں, ان کے اس موقف کو صحیح مانتا ہوں. جی ہاں, اس کو صحیح جو آپ کی حمایت میں اس کو صحیح مانتے ہیں, باقی ان کو آپ نہیں اگر کرتے ہیں. ان کی کوئی شخص صحیح بات کرے تو اس کو مانتے ہیں. کس نے نہیں مانا؟ کوئی شخص صحیح بات کرے تو اس کو مانتے ہیں. اچھا, آپ کے پاس دیکھیں, آپ کے پاس شورا کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے نا,
کہتے ہیں ہمارے پاس مولا علی خلافت شورائی ہے. دیکھیں اور بھائی ہمارے وہ یہاں تو شیعوں کی حدیث ہے. چلو مان لو وہ شیعوں کی حدیث ہے. مشاورم فی الامر مشاورہم فی الامر. تو ابو بکر نے عمر کو کیوں تعین کیا پھر بغیر مشورے کے؟ ابو بکر نے عمر کو اگر پھر تو سب سے بڑا کافر ابو بکر ہے نا, مخالف اس کا دین کا قرآن کا مخالف ابو بکر ہے. ایک دفعہ کہتا ہے کہ ابو عبیدہ سے بیعت کرو, ٹھیک ہے نا, اور ابو عبیدہ جو ہے ابو عبیدہ کے مولا علی نے فرمایا انما الشورى للمهاجرین والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك تم اپنا حدیث لے کے آؤ نا, وہ ایک حدیث لے کے آؤ جس کی کوئی سند نہیں ہے. انصار کا حق ہے تو تمہارا کہاں ہے, تمہارا حدیث کہاں ہے, تمہارا حدیث کہاں ہے؟ اس طرح کہیں کہ میں نہیں مانوں گا بس اس طرح. اگر واقعاً یہ شورا والا مسئلہ ہے تو وہ اس کی روایت اپنا دکھاؤ نا. تم کہتے ہو خلافت امامت ہمارا شورا پر ہے, کہاں ہے وہ روایت آیا کہ شورا کے ساتھ مشورے کے ساتھ تم امام بناؤ؟ اگر مشورہ ہی کرنا ہے نا تو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیوں مشورہ نہیں کیا گیا؟ وہ بھائی بالکل کیا گیا. اہل بیت علیہ السلام اس امت سے نہیں ہے, ان کے ساتھ کیوں مشورہ نہیں کیا گیا کہ آپ کا کیا رائے ہے کہ آپ کو خلیفہ بنایا جائے؟ ان کے ساتھ کیوں مشورہ نہیں کیا گیا؟ ہر مشورے میں مولا کائنات ساتھ ہوتے تھے, ہر مشورے میں. کیوں سقیفہ بنی سعیدہ دکھاؤ, دوسری طرف نہ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ سقیفہ بنی سعیدہ میں کون سے اہل بیت کے افراد تھے؟ کیوں جھوٹ بولتے ہیں آپ؟ وہ تو اتفاقاً ایسا معاملہ ہو گیا تھا نا. وہ اگر شورا کرنا تھا تو صحیح شورا کرنا ہے نا, فراڈ کا شورا تو نہیں کرنا. فراڈ کا شورا کوئی حدیث ہے نہیں شورا کا. پھر مولا علی نے بیعت کیوں کی, ان کو امام کیوں بنایا؟ پھر عمر کو بغیر شورا کے کیوں امام بنایا نا, وہ تو بھی بتاؤ نا. پھر تو یہ ابو بکر جو ہے نا, اس کے تو بڑی مخالفتیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پہلے یہ خود خلیفہ بنا بغیر شورا کے, ٹھیک ہے نا, بغیر شورا, آپ کہتے ہیں اتفاق سے خلیفہ بنا, بغیر شورا کے یہ امام بنا. پھر کیونکہ اہل بیت علیہ السلام شورا میں نہیں تھے, پھر اس نے جو ہے ابو عبیدہ جراح سے کہا کہ اس سے بیعت کرو, یہ مخالفت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر اس نے عمر کو امام بنایا بغیر مشورے کے. پھر یہ تو بھائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے وہ فاسق ہے یا فاسق ہے یا مومن ہے؟ مولا علی نے خلفائے ثلاثہ کو اپنا امام کیوں بنایا؟ بھائی وہ نہیں, ان کو تم مجھے بتاؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے وہ مومن یا کافر ہے؟ صحیفہ علیویہ کھولیں آپ, دعا نمبر 10 کھولیں مولا علی کی. وہ بھائی وہ مصادر سے حوالہ, مصادر سے حوالے. ہاں آپ کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے, صرف یہ راستہ ہے کہ میں نہیں مانوں گا صرف. ٹھیک ہے نہیں, جو معاصرین صحیفہ علیویہ معاصرین نے لکھا نا, ہمارے دور کا مولویوں نے لکھا, وہ کتاب میرے پاس نہیں ہے, اس پہ کوئی اعتبار نہیں ہے. ہم مصادر میں جاتے ہیں. کوئی بھی شخص استدلال کرتا ہے نا, مثلا میں آپ کو استدلال کرتا ہوں, میں نہیں کہتا طاہر القادری نے حدیث نقل کیا, یا میں کہتا ہوں مودودی نے حدیث نقل کیا. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا. دیکھیں مودودی مثلا کوئی حدیث نقل کرتا ہے, اب آپ نے ایک مولوی آیا, اس نے اپنے کتاب کا نام لکھا صحیفہ علیویہ, جو بندہ نہج البلاغہ کو نہ مانے اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھی اب سنیں آپ, کتاب الایمان والکفر اصول کافی باب الکتمان, اس میں حدیث نمبر 6 ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ہمارا معاملہ ہمیشہ پوشیدہ رہا, لیکن اہل و مکر و فریب نے شیعت کو لیا تو گلی کوچوں میں اور گاؤں اعلان کر دیا. عربی پڑھو نا, تم مولوی ہو, عربی کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ ترجمہ نہیں, میں نہیں ہوں نا مولوی, میں پڑھا نہیں ہوا, میں پڑھا ہوا نہیں. کیوں ضائع کرتے ہو؟ جاؤ مولوی کو لے کے آؤ, روایت نمبر 10 سے روایت نمبر 10 اپنے مولوی کو لے کے آؤ. پھر تو نہیں, جاؤ مولوی کو لے کے آؤ. آخری بات سنیں, روایت نمبر 10 سے اوکے اصول کافی کتاب الایمان والکفر باب الکتمان. مجھے بتاؤ یہ کتاب تیرے پاس ہے؟ دیکھیں یہ کتاب تیرے پاس ہے؟ کون سا چھاپ ہے؟ میرے پاس اردو پڑھا ہے, الشافی ترجمہ اصول کافی کا ہے. اچھا جی, آپ کے آپریٹرس نے ہمیں مدعو کیا ہے. دیکھیں آپ کے آپریٹرس نے ہمیں مدعو کیا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بات نہیں کرنی, بھاگنا ہے تو بھاگ جائیں آپ. یا آپ نے آپریٹر سے کہنا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, جاہلین سے بھاگو نا. ہم نے ہمارا کام ہی جاہلین سے بھاگنا. آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ جاہل سے بھاگنا بھائی. آپ جاہلین سے اللہ نے کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ, جاہلین سے بھاگو بھائی. آپ کی ماشاءاللہ کیا استدلال کریں آپ کے ساتھ جب کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی آپ کو. آپ حدیث تو سنیں نا, حدیث سنیں آپ. حدیث میں کیا لکھا ہے؟ کتاب الایمان والکفر, یہ روایت نمبر 10 سے ولایت اللہ اسرا الی جبرائیل. اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں بھائی بات سنو,
مولا بات علی سنو، کی امامت جو بات سنو، اس طرح حدیث نقل نہیں ہوتی. کتاب الایمان والکفر حدیث نمبر 10. کتاب الایمان والکفر میں وہاں سے بہت سارے ابواب ہیں، بہت سارے ابواب ہیں وہاں پر. اچھی بات ہے، بہت سارے ابواب ہیں، اس باب کا نام آپ کو لینا ہوگا. اس باب میں حدیث نمبر 10 ہوگا نا، اس میں تو بہت سارے باب ہیں. کتاب الایمان والکفر میں اتنے باب ہیں بے حساب. یہ باب یعنی فصل، یہ فصل، یہ فصل، وہ فصل کا نام بتائیں نا. کتاب الایمان والکفر میں کون سا فصل ہے، فصل کا نام بتائیں، پھر حدیث نمبر بتائیں، پھر ہمیں پتہ چل جائے گا آپ کس حدیث کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح ہمیں نہیں پتہ چلتا، کیونکہ کافی جو ہے نا، کافی کے جو ہمارے کافی کی جو حدیث کے نمبرنگ ہیں، یہ ہر باب میں پھر نمبر 1 سے شروع ہوتا ہے. جو علماء نے اس کو نمبر تو علماء نے ڈالے نا. فرض کریں میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کتاب کافی، کتاب کافی ہے، یہ کتاب کافی ہے. مثلا فرض کریں یہ کتاب العقل والجہل ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب کتاب العقل والجہل میں یہ ایک باب جا رہا ہے، یہ حدیث نمبر 28 ہے. ٹھیک ہے نا؟ حدیث نمبر 28 ہے، 28، حدیث نمبر 31. اچھا، اب یہ باب ختم ہو، اب کتاب فضل العلم شروع ہو گیا نا. اب دیکھیں باب فرض العلم، باب فرض العلم، حدیث 1، حدیث 2، حدیث 3، حدیث 4، حدیث 5، حدیث نمبر 5، حدیث 6. اب نیا باب جب آئے گا، باب صفت العلم، پھر حدیث نمبر 1، وہ بھی حدیث کتاب فضل العلم ہے. باب اصناف الناس، باب جب نیا آتا ہے نا باب، تو پھر حدیث بھی نمبر 1 شروع ہوتا ہے. تو جب آپ کافی سے حوالہ دیتے ہیں، اس طرح میں نہیں پتہ چلتا کہ آپ کس حدیث کی بات کر رہے ہیں. کتاب الایمان والکفر کی جب حوالہ دیتے ہیں تو اس کے باب کا نام ہمیں بتا دیا کرو، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے آپ کس حدیث کی بات کرو. عربی تو آپ پڑھتے نہیں ہیں، اردو میں پڑھتے ہیں، پھر ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں.